عید الاضحیٰ کی مناسبت سے عالی قدر امیر المؤمنین شیخ القرآن والحدیث مولوی ہبت اللہ اخنزادہ حفظہ اللہ کا پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ ترجمہ: یقیناً ہم نے آپ کو بہت سا خیر عطا کیا ہے، اس لیے تم خاص اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور خاص اسی کے لیے قربانی کرو، نعمتوں کا شکر جاری رکھو، یقیناً تمہارا تذکرہ ختم نہیں ہوا بلکہ تمہارا دشمن بے نام و نشان مقطوع الذکر اور مقطوع الخیر ہے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ ترجمہ: کہہ دیجئے کہ یقیناً میری نماز اور میری قربانی اور بالآخر میری زندگی اور میری موت خاص اللہ تعالی جل جلالہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ ترجمہ: اور حج اور عمرہ دونوں صرف اللہ تعالی جل جلالہ کی رضا کے لیے پورے کرو، اور اللہ تعالی سے ڈرو اور سمجھ جاؤ کہ بے شک اللہ تعالی جل جلالہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ عن انس بن مالك قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر، قال: رأيته واضعا قدمه على سفاحهما ويقول بسم الله والله اكبر۔ ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سینگوں والے کالے سفید مینڈوں کی قربانی کی، انہیں اپنے دست مبارک سے ذبح کیا اور تسمیہ اور تکبیر پڑھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے ان کی پہلو یا گردن پر پاؤں رکھی تھی اور پڑھ رہے تھے بسم اللہ واللہ اکبر۔ عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراك الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا۔ ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا کوئی عمل یوم النحر یعنی قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کو خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ محبوب نہیں۔ وہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنی سینگوں، اون اور کروں کے ساتھ آئے گا۔ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ذبح کے وقت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، اس لیے اس کے ذریعے قربانی کر کے خوشی حاصل کرو۔ افغانستان کے مجاہد عوام اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے نام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی آپ کی قربانی، صدقات، حج، اسلام کی راہ میں خدمات اور تمام اعمال حسنہ قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید ہے ہمارے عید کے مبارک ایام خوشی سے گزریں گی اور ہم عید کی نماز، قربانی، حج اور دیگر تمام عبادات احسن طریقے سے ادا کریں گے۔ عید الاضحیٰ کے مبارک دنوں میں ایک جانب قربانی کا فریضہ ادا کیا جاتا ہے تو دوسری جانب حرمین شریفین میں دنیا کے مختلف ممالک سے ملینوں مسلمان اس میں حج کا مبارک فریضہ ادا کرتے ہیں۔ یہ عبادت، اخوت اور قربانی کے وہ دن ہے جو اہل اسلام کو اتحاد اور ہمدردی کی دعوت دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی اور اظہار کا احساس دلاتے ہیں۔ چونکہ عبادت اور قربانی کی یہ ایام ہمارے عوام پر ایسے حالات میں آ رہے ہیں کہ ہمارا ملک اسلامی نظام اور مکمل امن و امان سے بہرور ہے، ہمارے ہم وطنوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ مزید اللہ تعالیٰ کے انعامات کے مستحق ٹھہریں۔
للہ الحمد، امارت اسلامیہ کی حاکمیت کے ساتھ اسلامی نظام پھر سے قائم ہو چکا ہے۔ مقدس اسلامی شریعت کا اعلان اور نفاذ ہو چکا ہے۔ دینی شعائر کی سربلندی اور دینی مراکز کی وسعت اور مضبوطی کے لیے اہم اقدامات ہو چکے ہیں۔ قانون سازی، حکومت داری، قضاء، معیشت، ثقافت اور زندگی کے دیگر میدانوں میں دینی اصلاحات جاری ہے۔ یہ وہ تمام تر اہداف اور اقدار ہے جن کے حصول کے لیے ہمارے مومن عوام نے طویل مزاحمتیں کی ہے اور بڑی قربانیاں دی ہے۔ قومی سطح پر افغانستان کا استقلال اور خود مختاری ایک بار پھر محفوظ ہو گئی ہے۔ اسلامی اخوت اور قومی وحدت مضبوط ہو گئی ہے۔ قوم، زبان اور علاقے کے نام پر ہر طرح کی تعصبات ختم ہو چکے ہیں۔ ملک کی سرحدیں محفوظ ہو گئی ہے اور ملک کی تمام سرحدات کی مضبوطی سے حفاظت کی جاتی ہے۔ قومی سرمایہ جیسے کسٹمز، ٹیکسز اور دیگر مالیاتی آمدنی، معدنیات، سرکاری زمینیں، جنگلات اور دیگر املاک جو قوم کا مشترکہ سرمایہ ہے، طاقتور لوگوں کے قبضے سے واگزار کروا کر بیت المال کے املاک کے طور پر محفوظ کر دی گئی ہے۔ امارت اسلامیہ کی حاکمیت کے بعد خواتین کا زبردستی نکاح اور دشمنی کے عوض ان کے رشتے دیے جانے سمیت دیگر بہت سے ظالمانہ رسومات سے ان کی حفاظت کے لیے لازمی اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ ان کے تمام شرعی حقوق محفوظ کر دیے گئے ہیں۔ معاشرے کی نصف آبادی کی حیثیت سے خواتین کی اصلاح، حجاب، عفت اور انہیں غیر مخلوط ماحول کی فراہمی کے لیے اہم اقدامات کیے گئے ہیں۔ خواتین کے بے حجابی اور گمراہی سے متعلق 20 سالہ جارحیت کے منفی اثرات ختم ہونے کو ہے۔ خواتین کے حقوق کے متعلق 6 مادوں پر مشتمل فرمان کے اجرا سے ایک آزاد اور باعزت انسان کی حیثیت سے خواتین کو دوبارہ مقام دیا گیا ہے۔ نکاح، میراث اور دیگر حقوق کے تحفظ کے لیے پوری انتظامیہ کو خواتین سے تعاون کا حکم دیا گیا ہے۔ شرعی عدالتوں کی فعالی سے شریعت ایک بار پھر عملی طور پر نافذ ہو چکا ہے۔ وہ دینی احکام اور شرعی اوامر، حدود و قصاص جس کے عملی اجرا کے امکانات نہ تھے، للہ الحمد اب ان کا اجرا ہوتا اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا بڑا فریضہ عملاً سر انجام دیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے اسلامی اصول کے مطابق اعتدال، مصلحت اور شفقت کے اصول کے مطابق معاشرے کی اصلاح کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جس سے معاشرے میں دن بدن اصلاح بڑھ رہی ہے اور منکرات ختم ہونے کو ہے۔ اقتصادی حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اندازے جس میں یہاں اقتصادی سقوط اور مکمل بحران کی پیشگوئی جاری تھی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے غلط ثابت ہو چکے ہیں۔ اپنی قریبی تاریخ میں پہلی بار ملک اقتصادی لحاظ سے خود کفیل ہوا ہے اور تعمیر نو، زراعت، آبپاشی، سڑکوں کی تعمیر، معدنیات کے اخراج اور دیگر شعبوں میں اہم اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں اور سب زیر عمل ہے۔ امارت اسلامیہ اقتصادی حوالے سے مزید ترقی اور ملک کی اقتصادی مسائل کے خاتمے کے لیے تمام سرمایہ کاروں اور قومی تاجروں کو دعوت دیتی ہے کہ مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کر کے ملک کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرے۔ امارت اسلامیہ ان کے تحفظ اور تمام حقوق کی ادائیگی کے لیے پرعزم ہے۔ تمام سرکاری اداروں پر ذمہ داری عائد کر دی گئی ہے کہ ملک کی خوشحالی اور اقتصادی ترقی کے لیے سرمایہ کاروں کو ضروری سہولیات فراہم کریں۔ چونکہ ہمارے ہاں کئی عشروں سے مسلسل جنگیں رہی ہے اور لاکھوں یتیم بچے، بیوائیں اور بے سہارا لوگ ہمیں میراث میں ملے ہیں، امارت اسلامیہ ان کے حقوق کے تحفظ اور تعاون کے لیے مضبوط عزم رکھتی ہے۔ اسی طرح اہل خیر، صاحب حیثیت شہریوں، خصوصاً یتیموں اور بے سہارا بچوں کے رشتہ داروں کو دعوت دیتے ہیں کہ ان کو نہ بھولیں، ان کی پرورش، تربیت اور تعاون پر پوری توجہ دے۔ چونکہ پورے ملک میں مکمل امن و امان قائم ہو چکا ہے، اسلامی نظام حاکم ہو چکا ہے، اس لیے معاشرے میں وہ لوگ جو لوگوں کے امن کے لیے خطرہ بنے، ان سے مطالبہ یہ ہے کہ اب مزید اپنے ملک میں اپنے ہم وطنوں کے ساتھ پرسکون زندگی گزارے، پائیدار امن کے قیام میں امارت اسلامیہ سے تعاون کرے، غیروں کی مفادات کے لیے اپنے ملک میں موجود امن و امان کو تباہ نہ کرے۔ گداگر افراد کو گداگری سے روکنے کے لیے قابل ذکر اقدامات کیے گئے ہیں۔ ہزاروں ایسے گداگر جو تحقیق کے بعد حقیقی ضرورت مند ثابت ہوئی ہے، انہیں امارت اسلامیہ کی جانب سے وظیفہ جاری کر دیا گیا ہے، مگر پیشاور اور غیر مستحق گداگروں کو روکنے کے لیے علماء کرام، مساجد کے ائمہ اور دیگر مؤثر لوگوں کی تعاون کی ضرورت ہے۔ گداگری کی برائی اور کسب معاش کی ترغیب کے لیے مذکورہ لوگوں کو بروئے کار آنا چاہیے۔ امارت اسلامیہ کی تعمیری اور مفید اقدامات کی برکت سے منشیات کی کاشت تقریباً صفر ہو چکی ہے۔ شریف شہریوں نے اسلامی تعلیمات کے مطابق عالمی اداروں سے کسی قسم کی لالچ یا ان کی امداد کے بغیر متبادل معاشی اقدامات پر توجہ دی ہے اور اس کے مثبت نتائج دن بدن سامنے آ رہے ہیں۔ اسی طرح ہر طرح کی منشیات کی درآمد، اس کی پیداوار اور استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، جس سے الحمدللہ بڑے پیمانے پر شہری خصوصاً نوجوان نسل اس کے نقصان سے محفوظ ہے۔
امارت اسلامیہ کے بہت سے متعلقہ ادارے ان شہریوں کے علاج کے لیے بروئی کار ہے جو جارحیت کے گزشتہ 20 سالہ دور میں منشیات کے عادی ہو چکے تھے۔ ان لوگوں کی صحت، تفہیم اور معمول کی زندگی کی جانب ان کے لوٹانے کی کوششیں منظم طریقے سے جاری ہے۔ 20 سالہ جارحیت کے دور میں افغان مومن عوام کے بہت سے حقوق تلف کیے گئے ہیں اور بیت المال کے سرمایہ پر طاقتور لوگوں کا قبضہ رہا ہے۔ اس لیے امارت اسلامیہ نے ان نقصانات کی ادائیگی اور مغصوبہ زمینوں کی واگزاری کے لیے کمیشن مقرر کر دیا ہے، جس نے اب تک سینکڑوں ایکڑ مغصوبہ زمین واگزار کروا لی ہے۔ ظلم اور قبضے کا خاتمہ ہر مسلمان کا شرعی فریضہ ہے، اس لیے ہر شہری کو ہدایت دیتا ہوں کہ مغصوبہ زمینوں کی واگزاری کمیشن سے تعاون کرے تاکہ عام لوگوں اور بیت المال کے مغصوبہ زمینی قبضہ سے آزاد اور اصل حقدار تک پہنچ جائے۔ امارت اسلامیہ پوری دنیا خصوصاً اسلامی ممالک کے ساتھ تعمیری، سیاسی اور اقتصادی تعلقات چاہتی ہے اور اس حوالے سے اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہے۔ جس طرح ہم دیگر ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے، اسی طرح دوسرے لوگوں کو بھی اجازت نہیں دیتے کہ کسی بھی بہانے اور عنوان سے ہمارے داخلی معاملات میں مداخلت کرے یا ہمیں ہدایت دے۔ امارت اسلامیہ کے ذمہ داران کو ہدایت دی جاتی ہے کہ حکومت داری کے تمام شعبوں میں مومن عوام کی خدمت، حفاظت اور خوشحالی کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری تندہی سے ادا کرے، اپنے دروازے عوام کے لیے کھولیں، ان کے کام احسن طریقے سے فوری طور پر کر کے دیے جائے۔ عام آدمی سے کبھی ایسا رویہ نہ رکھے کہ وہ اپنے آپ کو حکام سے کمتر یا غیر محسوس کرنے لگے۔ یہ وہی عوام ہے جنہوں نے 20 سالہ جہاد کے دور میں اپنی جان، مال، گھر اور بچے مجاہدین کے لیے قربان کیے اور ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار رہے۔ اب یہ سرکاری حکام کا امتحان ہے کہ ان سے کیسا رویہ رکھتے ہیں۔ سیکورٹی ذمہ داران کو میری ہدایت ہے کہ بالخصوص عید کے دنوں میں اپنے عوام کی سکون، خدمت اور تحفظ پر پوری توجہ دے، اپنی شہریوں کی خوشحالی اور سکون کے لیے تمام لازمی اقدامات اٹھائے، شہداء، معذوروں اور یتیموں کے خاندانوں کی خبرگیری کرے اور اپنی بساط کے مطابق ان کی مدد کرے۔ ہمارے مومن ہم وطنوں، ہماری اور آپ کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ اپنے اسلامی نظام کا تحفظ، پرورش اور خدمت کرے۔ یہ نظام ہزاروں شہداء کے خون کی قیمت اور مجاہد عوام کی شدید محنت اور قربانیوں سے قائم ہوا ہے۔ آئیے اس کی حفاظت کے لیے ہم سب متفق ہو کر ہمت کریں، بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہو، دشمنوں کی تمام سازشیں ناکام بنائے، امن و امان، خوشحالی، آبادی اور عوامی خدمت کی قدر کرے اور ان کی مزید مضبوطی کے لیے بروئی کار آ جائے۔ مقام شکر ہے کہ ہمارے ملک سے ہزاروں حجاج کرام حج کے عظیم فریضے کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ شریف گئے ہیں۔ امارت اسلامیہ کے حکام کی جانب سے پورے اہتمام کے ساتھ ان کی خدمت کی جا رہی ہے اور انہیں تمام لازمی سہولیات فراہم کی گئی ہے۔ حرمین شریفین میں دنیا بھر کے کونے کونے سے آئے ہوئے حجاج کرام سے میری درخواست ہے کہ پوری امت مسلمہ خصوصاً افغانستان کی اذیت رسید عوام کے لیے دعائیں کرے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیاوی اور اخروی سعادت سے نوازے۔ ہم فلسطین کے خواتین، بچوں اور عام نہتے مسلمانوں پر اسرائیلی مظالم کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور دیگر ممالک سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بڑے انسانی جرم اور وحشیانہ مظالم کی روک تھام کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کرے۔ اسلامی ملک سوڈان کے عوام اور حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے کہ اپنے اندرونی اختلافات اور جنگیں ترک کر دے، اتحاد و یگانگت اور بھائی چارے کے لیے مل کر کام کرے، بلکہ مجموعی طور پر امت مسلمہ کے تمام مسائل اور ان پریشانیوں کا حل ان کے اتفاق و اتحاد میں ہے۔ اس بڑے مقصد کے حصول کے لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کا ادراک کرے اور پوری خلوص اور احساس سے اسے ادا کرے تاکہ مفاد پرست حلقوں کی تفرقہ ڈالنے کی کوششیں ناکام ہو اور مسلمان عوام اسلامی اخوت اور اتفاق کی نعمت سے بہرمند ہو۔ آخر میں ایک بار پھر مومن عوام کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ کرے ہمیشہ ہم اپنی عید اسی طرح مکمل آزادی اور اسلامی نظام کے سائے میں منائیں۔ والسلام۔ امیر المؤمنین شیخ القرآن والحدیث مولوی ہبۃ اللہ اخنزادہ۔ 7 ذی الحجہ 1444 ہجری بمطابق 25 جون 2000